الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ تو یہ افعال ناقصہ کی بحث چل رہی تھی، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے اس پیج کا لاسٹ والا پیرا جو ہے وہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر تم ہر جملے میں ہر فعل کے معنی سمجھ لو تو تمہیں دونوں قسم کے جملوں کا فرق اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے کل آپ کو جملے کے معنی بتا دیے تھے، دونوں طرح کے جملے جو ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ والا پیرا، تو تمہیں دونوں قسم کے جملوں کا فرق اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ مثلا جب تم کہتے ہو الصنم عاجز یا البیت نظیف، تو تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو بت کے عاجز ہونے اور گھر کے صاف ہونے کا علم ہو جائے۔ مبتدا خبر ہے نا، جملہ اسمیہ، اور یہ بھی معلوم کر لے کہ متکلم کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص کرنا نہیں چاہتا، چونکہ جملے فعلیہ نہیں ہے، فعل کا استعمال نہیں ہے۔ لیکن جب تم اس طرح کہو گے کہ کان الصنم عاجزا، ٹھیک، یا کہو گے کان البیت نظیفا، تو تم سامع کو یہ بتانا چاہتے ہو، سننے والے کو، کہ بت کا عاجز ہونا یا گھر کا صاف ہونا زمانے ماضی میں ہو چکا ہے نا، گھر صاف تھا، ہے نا، گھر صاف تھا۔ اسی طرح بت عاجز تھا، کانا کے معنی تھا، یہاں پر یہ کانا کا معنی تھا لے رہے ہیں، ہے نا۔ تو اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ کانا سے یہ فائدہ یہ ہے کہ مبتدا کے متعلق جو خبر بتائی جاتی ہے وہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص ہے، ٹھیک، ماضی کے ساتھ مثلا کانا کے ساتھ مخصوص ہو گئی۔ اور جب تم صار الثوب قصیرا لیس الغلام قویا بولتے ہو تو اس سے تمہاری مراد یہ ہوتی ہے کہ کپڑا پہلے لمبا تھا اور اب چھوٹا ہو گیا اور لڑکا قوی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ صارہ سے مبتدا کی دو حالتیں معلوم ہو جاتی ہے، یعنی لفظ صارہ مبتدا کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنے کے لیے آتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات جو میں نے کل بتایا تھا کہ صارہ تبدیلی حال کے لیے آتا ہے، تبدیلی حالت دکھانے کے لیے آتا ہے کہ پہلے ایک حالت تھی اب دوسری حالت ہو رہی ہے، پہلے کپڑا لمبا تھا اب چھوٹا ہو گیا ہے، تو یہ تبدیلی حال کے لیے۔ اور لفظ لیس مبتدا سے خبر کی نفی کے لیے آتا ہے، جیسے لیس الغلام قوی، ورنہ تھا الغلام قوی، غلام قوی ہے، لڑکا قوی ہے، پھر کہا لیس الغلام قوی، مبتدا کو اسم بنائے اور اس کی خبر لائی لیس الغلام قوی، غلام یعنی لڑکا، غلام کے معنی لڑکا، عربی میں لڑکا قوی نہیں ہے، تو لیسا کے ذریعے سے ہم نفی کا کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کانا کے مثل، اسی طرح کانا کے مثل دوسرے فعلوں کو جملے میں استعمال کریں اور یہ کہیں کہ اصبح الضیف نائما، یا امسی البحر زاخرا، یا کہیں اضحى محمود مفطرا، یا کہیں ظل المطر غزیرا، یا بات الطفل نائما، تو متکلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ صبح کے وقت مہمان سوتا رہا، ہے نا، صبح کے وقت سو رہا تھا۔ اسی طرح امسی البحر زاخرا، شام کے وقت دریا موجیں مارتا رہا، اور اضحى محمود مفطرا، چاشت کے وقت یعنی دن چڑھے محمود ناشتہ کرتا رہا، اس وقت ناشتہ کر رہا تھا، یہ ناشتہ کرتا رہا یعنی اس وقت ناشتہ کر رہا تھا چاشت کے وقت۔ اور اسی طرح ظل المطر غزیرا، دن میں بارش موسلا دھار ہوئی، ظل المطر ہوئی بارش ظہر کے وقت یعنی دوپہر میں، کیسی، غزیرا موسلا دھار، تو پھر پورے جملے کا ترجمہ کرتے ہیں دن میں بارش موسلا دھار ہوئی، اور رات بھر بچہ سوتا رہا، ظل الطفل، رات بھر بچہ سوتا رہا۔ لہذا جن الفاظ کے ذریعے تمہیں معلوم ہوا کہ فلاں کام صبح یا شام یا چاشت یا دن یا رات میں کسی وقت کے ساتھ مخصوص ہے، وہ الفاظ یہ ہیں: اصبح صبح کے وقت کے لیے، امسا ہے نا شام کے وقت کے لیے، اضحیٰ چاشت کے وقت کے لیے، اور ظل یہ دوپہر کے وقت کے لیے،
اور باتا یہ آپ کے رات کے وقت کے لیے. تو یہ 5 الفاظ. تو اب قاعدہ دیکھ لیجئے. کہتے ہیں کانا مبتدا اور خبر کے شروع میں آتا ہے نا، اور مبتدا کو پیش دیتا ہے اور یہ کانا کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر کو زیر دیتا ہے، زبر دیتا ہے، اور اس کا نام کانا کی خبر ہے نا. کانا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو پیش بناتا ہے اور اپنا اسم بناتا ہے، اور اپنا پیش دیتا ہے، رفع دیتا ہے اور اپنا اسم بناتا ہے، اور خبر کو جو ہے نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے، اور اس کو اپنی خبر بناتا ہے. ایک اور قاعدہ یہ بھی ہے کہ قاعدہ نمبر 19 جو یہ لکھ رہے ہیں، یعنی یہ افعال سارا لیسا اصبح، یہ سارے افعال ہیں، سارا ہے، لیسا ہے، اصبح ہے، کیونکہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ناقصہ نون الف قاف صاد ہا، ناقصتن، ناقص افعال، ناقص صار، لیس، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات بھی کانا کے مثل عمل کرتے ہیں. اور یہ افعال اخوات کانا کی بہنیں کہلاتے ہیں، کانا کی بہنیں کہلاتے ہیں، سسٹرز آف کانا. عمل کرنے میں بھی آئی نہیں، جس طرح کانا عمل کرتا ہے اسی طرح یہ بھی عمل کرتے ہیں. یعنی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتے ہیں. ایک اور قاعدہ کہ اوپر لکھے ہوئے فعلوں میں ہر فعل کے مضارع و امر بھی آتے ہیں، ہے نا. مضارع بھی آتا ہے اور امر بھی آتا ہے، اور فعل ماضی کے مثل عمل بھی کرتے ہیں. یعنی جس طرح ان کا ماضی عمل کرتا ہے نا کہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر وہی رفع اور نصب دیتے ہیں، اسی طرح ان کے مضارع بھی عمل کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں امر بھی عمل کرتے ہیں. لیکن صرف لیسا سے مضارع و امر مشتق نہیں ہوتا. لیسا اس کا صرف ماضی کے صیغے آتے ہیں 14 کے 14، لیکن اس سے نہ ہی مضارع آتا ہے اور نہ ہی امر آتا ہے. مثلا کانا جو ہے آپ کا، کانا سے یکون آتا ہے، کانا یکون. اسی طرح صارہ ہے، صارہ ہے یصیر. صارہ کے معنی وہ ایک ہو گیا، یصیر ہوگا یا ہوتا ہے یا ہوگا. اسی طرح ہے لیسا کا تو نہیں ہے، تو اس کے بعد اصبح، اصبح کا مضارع ہے یصبح. اسی طرح ہے یہ امسا، امسا کا ہے یمسی. ٹھیک ہے. اسی طرح اضحیٰ کا یضحی، ظل یظل، بات یبیت. یہ آپ کے آگے آئیں گے انشاءاللہ جب آپ اس میں یہ مضارع وغیرہ کی بحث. فی الحال آپ کی صرف ماضی کے ساتھ بحث ہے. ٹھیک. اب اس میں تمرینات ہیں. نیچے لکھے ہوئے جملوں میں کانا اور اخوات کانا کے اسم اور خبر بتاؤ. کانا اور اخوات کانا کے اسم اور خبر بتاؤ. تو آپ چارٹ میں بتا دیجئے، میں کیا کہتے ہیں ترجمہ کرتا ہوں. کانا محمود شجاعا، محمود بہادر تھا. تو سیدھی سی بات ہے، اس میں پہلا والا جو یہ ہے آپ کا کیا کہتے ہیں، یہ لفظ آ رہا ہے، یہ اسم ہے، اسم کانا و شجاعا خبر کانا. محمود بہادر تھا، شجاع کے معنی بہادر. اصبح التلمیذ غائبا، صبح کے وقت طالب علم غائب ہو گیا، غیر حاضر، غائب ہو گیا. تلمیذ اور غائبا، تو التلمیذ اسم اصبح وغائبا خبر اصبح، ہے نا.
صار الشاب شیخا، نوجوان بوڑھا ہو گیا، نوجوان بوڑھا ہو گیا، تو صار کے معنی ہو جانا، تو الشاب اسم صار ہے نا، اور شیخن خبر صار. بات الولد قارئا، بات الولد قارئا، رات گزاری لڑکے نے پڑھتے ہوئے، ہے نا، رات کی لڑکے نے پڑھتے ہوئے، رات بھر پڑھ رہا تھا. تو الولد اور القارئان اس میں سب میں یہی ہے، تو لہذا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں ترجمہ کرتا ہوں صرف، ہے نا. لیس الملک ظالما، بادشاہ ظالم نہیں ہے. امس الغنی فقیرا، امسا شام کے وقت، غنی فقیر ہوا، یعنی شام کی اس حالت میں غنی نے کہ وہ فقیر ہوا. اضحى القطار سریعا، چاشت کے وقت، قطار یعنی ریل تیز ہوئی. ظل الولد واقفا، دوپہر کے وقت لڑکا کھڑا ہوا، دوپہر کی لڑکے نے کھڑے ہونے کی حالت میں. اسی طرح چاشت کا وقت کیا ریل نے تیز رفتار میں یعنی تیز رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے. تمرین دوم ہے، اس میں نیچے لکھے جملوں پر کانا داخل کرو اور ہر لفظ کے آخر پر اعراب دو. اس پر کانا داخل کرنا ہے اور ہر لفظ کے آخر میں اعراب دینا ہے. وہی آپ اسم اور خبر کا خیال رکھتے ہوئے رفع نصب دیں گے. اسی طرح تمرین 3 میں سارا کو داخل کرنا ہے. چوتھی تمرین میں جو ہے آپ لیسا کو داخل کریں گے. یہ آپ کی ہوم ورک ہے، البتہ ترجمے میں بتا دیتا ہوں ان کلمات کے. اس میں نئے نئے الفاظ آتے ہیں تو اس سے ایک آپ کے پاس ایک ووکیبلری جمع ہو جائے گی. اس کے بعد تمرین نمبر 5 میں جو ہے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے اور اس میں بھی اعراب لگانے ہیں. اسی طرح تمرین 6 میں بھی. تو یہ والے ہم کر دیتے ہیں، ان کا میں معنی بتاتا ہوں. تمرین 2 کو دیکھ لیجئے. الکتاب مفتوح، یہ تو معلوم ہے کتاب کھلی ہوئی ہے. القلب محزون، دل غمگین ہے نا. الغلام نائم، لڑکا سویا ہوا ہے. تو اس میں لیس کانا کو داخل کرنا ہے، کان الغلام نائما، اس طریقے سے. البنت ضاحکۃ، لڑکی ہنس رہی ہے. العلم نافع، علم نافع ہے. الفرس سریع، گھوڑا تیز رفتار ہے. الشیطان عدو، شیطان دشمن ہے. السماء منفطرۃ، آسمان کھلا ہوا ہے. منفطرہ، السماء منفطر به كان وعد ربه مفعولا، ہے نا، کھلا ہوا، انفطار. المصباح منیر، چراغ روشن ہے. المصباح کے معنی چراغ، منیر کے معنی روشن. الرجل طویل، آدمی طویل ہے. الصورت جمیلۃ، صورت شکل خوبصورت ہے. یہ جمیلۃن ہے یہاں پر. الماء حار، پانی گرم ہے. تمرین 3 میں دیکھ لیجئے. الثور ضعیف، بیل کمزور ہے. الثور کے معنی بیل، الثور بیل. اس میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام یہ ثوری کس نام سے مشہور ہیں، وہ کیوں مشہور ہوئے اس لقب سے؟ آیا یہ ان کا کچھ خاص لقب ہے یا ان کے جائے پیدائش کی وجہ سے جس طرح ہے اور دیگر لوگوں کا؟ امام مسلم کا نیسابوری ہے مثلا، مسلم ابن حجاج النیسابوری. امام بخاری کا تو وہ تو بخارا کے رہنے والے ہیں، اسی طرح اسی لیے وہ بخاری سے مشہور ہیں. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل نام تو ترمذی نہیں ہے، ان کا اصل نام تو ابو عیسیٰ ہے، محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ الترمذی. تو ان کا جگہ کی وجہ سے وہ، اس طرح ہم کشمیر کے رہنے والے کشمیری کہلاتے ہیں، تو اسی طرح امام ترمذی جس جگہ پیدا ہوئے ہیں اس کا نام ترمز ہے، ترمز.
تو وہاں کے رہنے والے کو ترمذی کہتے ہیں. اسی طرح رئی کے رہنے والے کو رازی کہتے ہیں، رئی کے رہنے والے کو رازی کہتے ہیں. تو یہ دیکھ لیجئے گا سوری امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کیوں مشہور ہوئے. الہواء بارد، ہوا ٹھنڈی ہے. القمر طالع، چاند طلوع ہوا ہے. الکبش سمین، بھیڑ موٹا ہے. الکرسی قدیم، کرسی قدیم ہے. النار باردۃ، آگ بجھ رہی ہے. آگ ٹھنڈی ہے یعنی بجھنے کے قریب ہے، کیونکہ آگ تو ٹھنڈی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ بجھنے کے قریب ہے. آگ ٹھنڈی ہے. یا اس پس منظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پس منظر میں آگ کو حکم ہوا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا. تو باوجود آگ ہونے کے باہر سے نظر تو آ رہی ہے آگ، لیکن مثل ابراہیم کے لیے علیہ السلام ان کے لیے وہ بارد تھی. النار باردۃ، آگ ٹھنڈی ہے. تو النار چونکہ یہ مؤنث سماعی ہے، اسی لیے اس کی خبر یہ مؤنث آئی باردۃ. اللص محبوس، چور کو پکڑا گیا ہے. محبوس یعنی بند ہے، چور بند ہے. الصیف قاطع، کیا کہتے ہیں، گرمی کاٹنے والی ہے، یعنی گرمی بڑی شدید ہے. کاٹنے والی گرمی یعنی چور کرنے والی، چور کر یعنی بالکل جو ہے کاٹنے والی گرمی سے مراد بالکل انسان کو جو ہے انسان کی جس طرح آج کل ہمارے ہاں تھی تلوار کیا کہتے ہیں، ارے صحیح سود ہے، سین نہیں ہے. آپ کی بکس میں سین ہے کیا؟ سین ہے تو ٹھیک ہے، اگر سین ہے تو زیادہ مناسب وہی ہے سین. تو السیف سین کے ساتھ سین ہے، سین ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ صاد السیف قاطع یہ تعبیر عموماً استعمال نہیں ہوتی اس طریقے سے. تو السیف قاطع اگر یہاں پر سین کو ہی مانتے ہیں چلیے، تو السیف سین یعنی تلوار. اب دیکھیں سین اور صاد کے جو ہے فرق سے معنی میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے. السیف سین کے معنی تلوار، اور الصیف کے معنی گرمی کا موسم ہے نا. تو سین اور صاد کے فرق سے لہذا مخارج درست ہونا قرآن پاک میں بہت لازم ہے. قاطع کاٹنے والی ہے. الولد شاب، الولد شاب لڑکا نوجوان ہے. التلمیذ مریض، طالب علم بیمار ہے. الکتاب سہل، کتاب آسان ہے. البیت مظلم، گھر اندھیرا ہے، گھر مظلم ہے یعنی گھر میں اندھیرا ہے. اسی طرح تمرین 4 کو دیکھ لیجئے، اس میں لیسا کو آپ کو داخل کرنا ہے. الحب شدید، محبت سخت ہے. الطعام لذیذ، طعام کھانا لذیذ ہے. الفطور شہی، فطور کے معنی بریک فاسٹ ناشتہ، الفطور کے معنی ناشتہ. اور الغداء آتا ہے اس کے اپوزٹ میں، شاید اندروس میں آیا تھا. الغداء کے معنی لنچ، اور ڈنر کے لیے کیا آتا ہے؟ العشاء. آواز آ رہی ہے نا؟ العشاء. تو العشاء ڈنر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. شہی کے معنی مزیدار، ٹیسٹی، مزیدار. شہی یا من پسند، شہی مرغوب ہے، شہی. المنافق کاذب، منافق جھوٹا ہے. المؤمن صادق، مؤمن سچا ہے.
البستان مثمر، باغ پھلدار ہے یعنی پھل دینے والا ہے، باغ پھلدار ہے، مثمر کے معنی پھلدار، پھل دینے والا۔ المعلم شفیق، معلم ٹیچر مہربان ہے۔ السحاب کثیف، سحاب کے معنی بادل، کلاؤڈ جو ہے بادل، کثیف کے معنی گھنا، کثیف گھنا، بادل گھنے ہیں یا بادل گھنا ہے۔ السحاب کثیف۔ الجدار ساقط، جدار کے معنی دیوار گرنے والی ہے، یا ساقط گر رہی ہے، دیوار گر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا المندیل جید، مندیل کے معنی رومال نئی ہے، جید نہ اچھی ہے، جید کے معنی اچھی ہے۔ الصراط مستقیم، راستہ سیدھا ہے، راستہ سیدھا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہے آخری اس میں کہ البئر عمیقۃ، بئر کہتے ہیں کنویں کو، اور عمیق گہرا، تو کنواں گہرا ہے، عمیق۔ البئر چونکہ مؤنث سماعی ہے لہذا اس کی خبر جو ہے وہ مؤنث لائی ہے۔ شہیون اصل میں نے آپ کو بتایا کہ وہی مرغوب، بڑا مرغوب ہے، یعنی جس کو انسان پسند کرے، مرغوب۔ طعام شہیون کہتے ہیں مرغوب شدہ کھانا، مرغوب کھانا، جو انسان پسند کرے کھانا بہت۔ تو یہ ہے تمرین 5 میں ہے کہ نیچے لکھے جملوں کو پورا کرو اور ہر کلمے کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ۔ چلو بتاؤ چارٹ میں، کان الحاکم، حاکم تھا، مثلا عادلا، عادل ہے نا، اس کی خبر، ان کی سب کی خبریں لانی ہے، وہ منصوب آئیں گی، ہے نا۔ صار العدو، دشمن ہو گیا دوست، تو کیا آئے گا؟ ارے بھائی بتاؤ، صار العدو صدیقا، دشمن دوست ہو گیا۔ ولت الشمس، دوپہر کے وقت آفتاب ہو گیا کیسا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انکسفت، منکسفا، منکسفا یعنی اس میں جو ہے گرہن لگ گیا، منکسفا، ٹھیک ہے، منکسفا۔ بات المریض، رات گزاری مریض نے، کیسے؟ سالمن، ٹھیک حالت میں، یا متعلمن، درد کی حالت میں، متعلمن۔ لیس الدواء، دوا، دوا جو ہے وہ کڑوی نہیں ہے، تو کیا آئے گا؟ لیس الدواء مرن، مر کہتے ہیں کڑوا، کڑوا کڑوی کو، کڑوا یا کڑوی چیز، مرن، لیس الدواء مرن۔ اصبح المسافر، مسافر نے صبح کی اس حالت میں، مقیما، صبح کے وقت ہو گیا وہ مقیم، ہے نا۔ امس الغلام، لڑکے نے شام کی کس حالت میں؟ ارے بتاؤ تو کوئی، میں ہی بتا رہا ہوں ساری چیزیں۔ شام کی غلام نے، لڑکے نے سونے کی حالت میں، یا کیا کہتے ہیں کھاتے ہوئے، بتاؤ، شام کے وقت کھا رہا تھا، بتاؤ، کھانے والے کے لیے کیا آتا ہے؟ اکلا یاکلو سے آکل، آکلن۔ اضحى البحر، چاشت کے وقت، چاشت کے وقت سمندر یا دریا جو ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ آکلن آئے گا منصوب، اس کے ساتھ الف آئے گی۔ اضحى البحر زاخرا، پیچھے والی مثالیں دے دو۔
چلو تمرین 6 میں جو ہے اس میں خبریں لانی ہے. تمرین 6 میں خبریں لانی ہے. نیچے لکھے جملوں کو میں ایک ایک اسم لکھ کر خالی جگہیں پر کرو اور اعراب لگاؤ. تو کانت یہ والی آپ کی ہوم ورک، ٹھیک ہے، چھٹی والی ہوم ورک. اس کے بعد 7ویں جو ہے اس کو انشاء جو ہے اس کو چھوڑ دو. ذاخرن یہ ذا سے ہے. 7ویں انشاء کو جو ہے چھوڑ دو. ترکیب دیکھ لو، یہ 7 ہے کم انشاء، یہ 7 اور یہ ترکیب یہ کس اعتبار سے انشاء شاد ہے پتہ نہیں مجھے. باہر کیف ترکیب دیکھ لو. صار العنب زبیبا، صار یہ فعل ماضی ہے، فعل ناقص. العنب صار کا اسم ہے مرفوع، اور زبیبا صار کی خبر منصوب ہے. صار العنب زبیبا کے معنی انگور کشمش میں تبدیل ہوا. انگور کشمش میں تبدیل ہوا، یعنی انگور کیا بن گیا؟ کشمش. یبیت القطار متحرکا، یبیت بات یبیت سے ہے. بات یبیت رات کرنا، رات گزار رہی ہے. یہ بات کا فعل مضارع ہے. فعل مضارع مرفوع ہے، فعل ناقص ہے. القطار یہ یبیت کا اسم مرفوع ہے. متحرکا یہ یبیت کی خبر منصوب ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ یبیت القطار متحرکا، رات گزاری قطار نے چلتے ہوئے، متحرک چلتے ہوئے. اب اس کو میں یہ دیں گے آپ کو. لیس الملک ظالما، بتاؤ بھائی لیسا آپ کا کیا ہو گیا؟ فعل ناقص ہو گیا. اور میں انمیوٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ بتا سکتے ہو. لیسا کیا ہو گیا بھائی؟ فعل ناقص ہے نا. الملک ہو گیا اسم لیسا، اور ظالما ہو گیا خبر. انسان عجولا، انسان جلد باز ہے. عجول کے معنی جلد باز. الانسان اسم کانا عجولا خبر کانا. یصبح الکافر مؤمنا، صبح کی کافر نے ایمان کی حالت میں، صبح کے وقت کافر مومن ہو گیا. تو یصبح ناقص مضارع ہے لیکن اصبح سے، اور الکافر اسم یصبح ومؤمنا خبر. ظل المریض شدیدا، دوپہر کے وقت مریض کی حالت کیسی ہوگی؟ شدید ہوگی، شدید خراب. خراب. ظل یہ فعل ناقص. المریض اسم ظل شدیدا خبر ظل. خبر ظل. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.